بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ فروز معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، خواتین سن رہی ہیں اور میری معزز ماں اور بہنیں جو اس وقت مجھ کو سن رہی ہیں، آج کے جلسے کا موضوع جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی تعلیم اور مکاتب قرآنیہ کی اہمیت، افادیت، ضرورت. میرے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا مزمل صاحب دامت برکاتہم، جن کا ایک طبقہ عاشق ہے اور خاص طور پر نوجوان طبقہ ان کے نام پر پھڑک جاتا ہے. میرا نظام یہاں طے ہوا عزیزم خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو شاید ان کے علم میں بھی نہیں تھا. اخیر میں ان کو پتہ چلا کہ حضرت مولانا مزمل صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے از خود کہا کہ جہاں مولانا کا بیان ہو رہا ہے، میں اگر اس دن آتمکور میں مجھے آنا ہے تو میں بھی وہیں ان کا بیان سننے کے لیے جاؤں گا، اور اگر نظام میں گنجائش ہو، مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جاتی ہے، موقع ملتا ہے، تو میں بھی کچھ سنا دینے کی جسارت کروں گا. ابھی مولانا تشریف لانے والے ہیں، تفصیل سے آپ ان کی بات سنیں گے. مولانا عبدالمجید صاحب بھی آ گئے، یہ بھی ہمارے کرم فرماؤں میں سے ہیں. صبح میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی، مولانا بہت دور تھے لیکن نظام طے شدہ تھا اس لیے آئے ہیں، اور یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. ان سے بھی مجھ کو استفادہ کرنا ہے. میں چند باتیں آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں سنانے کی کوشش کروں گا. ادھر کچھ سالوں سے بڑی تیزی کے ساتھ عالمی نقشہ اور عالمی حالات اور ملکی حالات بڑی تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دن بدن ہر دن ایک خبر مل رہی ہے کہ ایسے قانون آ گیا، ایسے قانون آ گیا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور سوشل میڈیا جو ایک عالمی فتنہ ہے، یہود و نصارہ نے ہمارے نوجوانوں کو اور نئی نسل کو ٹارگٹ کر کے مختلف لابیاں کام کر رہی ہیں، اور پوری سوشل میڈیا کو تقریباً غلاظت سے بھر دیا ہے.
دو شکلوں سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یا تو سوشل میڈیا میں گناہ ہے، اور یا تو سوشل میڈیا میں گمراہ فرقوں کے چینلز ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان زنا میں جاتا ہے، اور نوجوان کلب اور پب اور ہب میں جاتا ہے. نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے نشہ، گانجا اور ڈرگس میں جاتا ہے. نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف گیمز کے نام پر جوا میں مشغول ہو کر خودکشی تک جاتا ہے. اور نوجوان جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی اور آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قتل عام ہو جائے گا، اور مقتول کو نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کس نے قتل کیا اور وجہ کیا ہے قتل کرنے کی، اور قاتل کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کس کو قتل کر دیا اور وجہ کیا ہے قتل کرنے کی. حرج، جس کو حدیث پاک کے الفاظ میں کہا گیا ہے، عام ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا وقت اب شروع ہو چکا ہے. اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان قتل پہ آ گیا ہے. میرا اپنا شہر وانیواڑی، جو تمل ناڈو کا معروف و مشہور شہر ہے، جہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا عبد المجید صاحب پمنوری رحمۃ اللہ علیہ پمنور شہر سے ہجرت کر کے وانیواڑی آئے، اور مدرسے معادن العلوم کے وہ بانی ہیں. 130 سالہ میرے شہر کا وہ مدرسہ ہے، اور حضرت نے تعلیم نسوان کے لیے، بچیوں اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، جیسے مدرسے معادن العلوم بچوں اور مردوں کے لیے قائم فرمایا، ایسے ملک کا سب سے پہلا مدرسہ مدرسے نسوان قائم فرمایا، جہاں میری نانی کی نانی نے پڑھا ہے. یعنی پڑھ نانی سکڑ نانی، اس سے اوپر 6ٹھی نسل اب 7ویں نسل پڑھ رہی ہے. وہ مدرسہ ملک کا سب سے پہلے مدرسہ نسوان، عورتوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے حضرت نے قائم فرمایا تھا، جس مدرسے میں 2 مرتبہ شیخ الاسلام 1952 میں اور 1956 میں وفات سے پہلے والے سال حضرت تشریف لائے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور کتاب المعائنہ میں اپنا تاثر لکھا ہے. تو ایسا پاکیزہ شہر میرا، جو تحریک آزادی میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں پلیٹ فارم سے تحریک آزادی میں شریک تھے، اور انگریزوں کو قتل کرنے والے لوگ میرے شہر میں تھے. اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بالاکوٹ کے سفر میں، سفر جہاد میں میرے شہر کے لوگوں نے شرکت کی اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کیا. ایسا پاکیزہ شہر، 1000 سالہ تاریخ اس شہر کی ہے. یہ علماء کرام جو ہمارے علاقوں کے مدرسوں سے فارغ ہیں، میرے شہر کے بارے میں خوب واقف ہیں. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے علامہ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رشادی قاسمی دامت برکاتہم، پوری آدھی صدی تک ان کا فیض مدرسے معادن العلوم سے میرے شہر میں جاری رہا. کثیر علماء کا شہر، دعوت کے کام سے اتنا پرانا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر میں تشریف لائے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں جانے والوں کی ایک بڑی کثیر تعداد رمضان مبارک میں میرے شہر کے لوگوں کی تھی. دین کی اشاعت اور حفاظت کے تینوں شعبے شباب پر زندہ تھے. دارالعلوم دیوبند اور مظاہرالعلوم سہارنپور اور بنگلے والی مسجد مرکز سے میرے شہر کے لوگوں کا بہت والہانہ تعلق تھا.
لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے شہر کی تعریف نہیں کرنی ہے، اس کے بعد مجھے ایک اہم بات بتانا ہے کہ میرے اس عظیم الشان شہر کے اندر ابھی 6 مہینے پہلے 2 نوجوانوں کی دوستی میں ایک نوجوان نشے میں مبتلا ہوا، اور وہ نوجوان جو نیک تھا وہ اپنے دوست کو سمجھا رہا تھا کہ نشہ اچھی چیز نہیں ہے، نشے سے باز آ جاؤ، لیکن نشے کی دھت اور لت جو ہے ایسی پڑ جاتی ہے کہ بڑی مشکل سے نشہ خور انسان واپس اپنے معمولات پر آتا ہے۔ ایک دیوانگی ہوتی ہے نشے کی، نشہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے جنون کے لیے کہ اس کو نشہ چڑھ گیا ہے، تو وہ اپنا نیٹ ورک بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ 400 نوجوان بچے اس کے ساتھ نشہ میں جڑ کر اپنا نیٹ ورک بناتا رہا۔ تو آخر اس نوجوان نے فرضی طور پر ایک پولیس سے رابطہ کر کے کہا کہ ایک فرضی فون کر دو کہ حالات سے ہم واقف ہو گئے ہیں، تمہارے نیٹ ورک کی جانکاری ہو گئی ہے، ہم بہت جلد تمہارے تعاقب کر رہے ہیں اور تم کو ایک موقع اور چانس دے رہے ہیں، تم یہ سب چھوڑ دو، سدھر جاؤ۔ تو اس نے خیرخواہی کے خاطر ایسا کیا، اس دوست نے، دوسرے دوست نے، تو وہ نشہ خور دوست جو تھا اس نے بجائے اپنے آپ کو سنبھالنے اور حفاظت کرنے اور سدھرنے کے، اس نے من پسند ریوش امرت جوس 42 جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا، ہزاروں مریضوں کا فائدہ اور 100% روگ مکت، جیسے کہ پائلز، کڈنی سٹون، تھائرائیڈ، فنگل انفیکشن، ایسیڈیٹی، جوائنٹ پینز، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، پیرالائسس، اسپائنل ڈس آرڈر، ہارٹ ڈیزیز، سندھیوات، استھما جیسی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے، بالوں کی سمسیا، مانسک تناؤ اور موٹاپا کنٹرول کرتا ہے، پچن شکتی کو بڑھاتا ہے، روگ پرتیکار کا ٹریک کرا کر پتہ لگا لیا کہ یہ فون کس نے کرایا تھا، میرے ہی دوست نے کرایا تھا۔ تو پھر اس کے اندر اس نشے کی عادت کی وجہ سے اپنے اس خیرخواہ دوست کے بارے میں جو انتقامی غلط جذبہ پیدا ہوا، تو مسجد بلال اسلامیہ کالج وانواڑی کے سامنے ایک مسجد ہے، وہاں کے وہ مصلی تھے دونوں، تو وہ نوجوان مقتول جس کو قتل کیا اس کے دوست قاتل نوجوان نے، تو وہ مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہا ہے، سامنے گھر کے CCTV میں یہ قتل کا سارا وحشتناک منظر محفوظ ہو رہا ہے، جو بعد میں کارروائی کے لیے استعمال کیا گیا کہ نوجوان مسجد سے نکل رہا ہے تو 70 سے 3 ٹکڑے کر دیا اس کو، اور یہ 1000 سال پرانے شہر کی 1000 سال پاکیزہ تاریخ کا دھوکہ ہے، اور اس کی وجہ ہے نشہ۔ اس وقت نوجوانوں کو آخری درجے میں نشہ کے گناہ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ قتل ایک کبیرہ گناہ تھا، زنا ایک کبیرہ گناہ تھا، جوا ایک کبیرہ گناہ تھا اور ہے، اور خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ سب گناہوں کے مجموعے کا نام ہے نشہ، ڈرگس اور گانجا۔ جب ڈرگس کا عادی ہوتا ہے تو اسے بیوی اور بہن کے درمیان کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اسے بیوی اور ماں کے درمیان کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت نشہ کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، نشہ چھوڑنے کی کوئی عادت بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے پہلے ملک کا شرابیوں کا مدرسہ ہم نے امور میں شروع کیا، شرابیوں کا مدرسہ۔ یہ حضرات تو ابھی مدرسے اور مکاتیب میں ہیں، اب نوبت امت کی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب شرابیوں کا مدرسہ کھولنے کی نوبت آ گئی، اور امور میں شرابیوں کا مدرسہ موجود ہے۔ 50 شرابیوں کا داخلہ ہم لیتے ہیں، اور 15 سال سے مدرسہ چل رہا ہے، اور ڈاکٹروں کی ٹیم، علماء کی ٹیم، والنٹیئرز، نوجوانوں کی ٹیم کی نگرانی میں ان کو شیڈول اور نظام العمل دے کر شراب چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد وہ نشہ جب تھوڑا سا اترتا ہے، واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس، ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، تو ہمارا یہ نتیجہ ہے کہ ہم 15 سال میں
اس مدرسے کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 50% نشہ خوروں کا ہی طبقہ شراب کی لت سے چھوٹ کر معمولات زندگی میں پہنچتا ہے، اور 50% پھر دوبارہ 8 مہینے 6 مہینے گزار کر واپس جا کر شراب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نشہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گانجا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور باضابطہ لکوڈ کی شکل میں، وائٹنر کی شکل میں، سائیکل پنچر کرنے کے پیسٹ اور جو ہے اور اس کی شکل میں، اور اسی طرح چنگم کی شکل میں، خوشبو کی شکل میں اور سگریٹ کی شکل میں مختلف شکلوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے اس مدرسے کے شروع کرنے کے بعد بعض دیندار کہلانے والے خاندان کے بچے اور بعض دیندار کہلانے والے بچے جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ بھی شراب اور نشہ کی عادت میں مبتلا ہو کر ہمارے مدرسے میں ان کو بھی لایا گیا، تو مجبوری کے خاطر لے کر ان کو بھی جو ہے شراب چھڑانے کی کوشش کرنے کی نوبت آئی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے بالعموم نوجوان بچوں کے لیے اور گودوں میں پلنے والے اور گود میں آنے والی نسل کے بارے میں سوشل میڈیا کو واسطہ اور ذریعہ بنا کر باطل یہود و نصارہ ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں، اور نوجوان کو کانوں میں کمبل اور سروں میں ہیئر پن اور ہاتھوں میں چھلکیاں کلمات گدوا کر ٹی شرٹ سیکس کے کلمات کے ساتھ I am only for you، کیا مطلب ہے؟ میں صرف تمہارے لیے ہوں۔ اگر نوجوان لڑکی مراد سامنے مخاطب ہے تو زنا کی دعوت ہے، اور اگر بیویش نوجوان لڑکا مراد ہے تو لواطت کی دعوت ہے، اور لکھا رہتا ہے ایور ینگسٹرز، میں ہمیشہ نوجوان ہوں، میری جوانی سے تم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گندے سیکسی جملے سینے میں لے کر ٹی شرٹ اور جینس پینٹ کے ساتھ میں، 2 کپڑوں میں، ہاف پینٹ میں، نکر میں، اور نوجوانوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ طرح طرح کے بال، طرح طرح کا حلیہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجا، اور وہ نوجوان کامیاب ہو جائے گا اور ان والدین کی وہ اولاد کامیاب ہو جائے گی، سوال نہیں اٹھتا۔ تو اس وقت میں بس ان بزرگوں کی سننے کے لیے میں آیا ہوں۔ میرے استاد نے مجھے سکھایا حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہی سبیل شروع سے جلسے میں شریک ہونا چاہیے، آدھے گھنٹے کے بعد آئیں گے، 1 گھنٹے کے بعد آئیں گے، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں۔ میرے استاد نے میری تربیت کی ہے کہ شروع سے چلے جاؤ اسٹیج پر، اور فرمایا کہ سنانے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ دوسرے اکابرین جو آتے ہیں اسٹیج پر ان کے مواعظ سے ہم کو بھی استفادہ کرنا ہے۔ میں بس اتنی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت باطل نے مسلم نوجوان بچوں کو اور مسلم نوجوان بچیوں کو اور مسلم نئی نسل آنے والی گودوں میں پلنے والی نسلوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے بڑی زبردست لابیاں کام کر رہی ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد، کہ لندن میں، امریکہ میں ایسے ادارے ہیں جو فون کے رنگ ٹون بناتے ہیں، اور رنگ ٹون کے پیچھے انتہائی گندے شہوت کے بھڑکانے والے جملوں کا پیغام ہوتا ہے۔ میں مثال سے آپ کو بتاؤں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا جو ترانہ ہے، تو پہلے اسی لے کے ساتھ، اسی جو ہے الفاظ کے لے کے ساتھ میں میوزک چلتی ہے تو ہمارا ذہن اور زبان خود کو خود چلنے لگتا ہے اس میوزک کو سن کر، کہ اس میوزک کا مطلب یہ شعر ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے وہ گلستاں ہمارا۔ یہ الفاظ کے پہلے ساتھ ساتھ میں میوزک آتی ہے، اور ہم ان میوزک کو سن کر الفاظ کو فلک کر لیتے ہیں۔ پھر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو رنگ ٹون ہے یہ ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو برباد کرنے کے لیے
اس پر ایک مستقل لیب کے اندر لابی کام کر رہی ہے اور ایک میوزک ایسے بنایا جاتا ہے جس کے پیچھے پیغام ہے کہ ماں سے زنا کرو، ماں سے زنا کرو، ماں سے زنا کرو، ماں سے زنا کرو۔ رنگ ٹون چل رہا ہے کسی کی فون کی آمد پر، اور اس لیس کا اثر جو ہے، اس کے لیل کا اثر اس پیغام کے ساتھ دل و دماغ میں اترتا ہے۔ اور نوجوان بچہ پہلے کبھی کہتے تھے کہ آسٹریلیا میں، امریکہ میں، لندن میں، افریقہ کے ممالک میں، یورپ میں ماں سے بہن سے زنا ہوتا ہے، اب تو ہمارے ملک میں بھی یہ سلسلہ شہر شہر میں چل پڑا ہے۔ اس لیے باطل کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ علماء رات دن کی جتن کر رہے ہیں کہ کسی طرح امت کی حفاظت ہو جائے، لیکن کرنا آپ کو ہے، کرنا آپ کو ہے، اور کچھ کریں گے تو کام بنے گا، ورنہ تو یہی وقت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح ایمانا ویمسی کافرا، فرمایا تھا کہ صبح کو ایمان میں رہے گا اور شام کو کفر میں چلا جائے گا۔ حیرت ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، اس میں شک کرنے پر سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ لیکن اتنے مدرسے، اتنے مکاتب قرآنیہ، اتنا دعوت کا کام اور اتنا جمعیت کا نیٹ ورک اور اتنی خانقاہیں، اس کے باوجود صبح کا نکلا ہوا مومن شام کو کافر ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا نے ہم کو سمجھا دیا کہ دیندار گھرانے کا نوجوان وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے کمپیوٹر لیب سے، ٹیب ٹائپ سے، سوشل میڈیا سے جڑ کر اس کے ذہن میں اللہ پر اعتراض، اللہ کے رسول پر اعتراض، اللہ کے کتاب پر اعتراض، اللہ کے دین کی جزیات اور کلیات پر اعتراض۔ کوئی کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے 11 شادیوں پر اعتراض کرتا ہے، اور رمضان کے چھوٹی عمر میں سیدھے سنی میں ان کے ساتھ نکاح کے بارے میں اعتراض کرتا ہے کہ انہوں نے 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر کے ظلم کیا، تو کوئی بات نہیں ہے، کفر اور شرک میں ہے، اب وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، وہ انجانے میں نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے معصوم اور پاکیزہ ہے، لیکن ہمارا نوجوان آ کر کالج اور اسکول میں پڑھنے والا ہم سے پوچھتا ہے، ان علماء سے پوچھتا ہے، حضرت وہ اعتراض تو مجھے بھی ہے۔ میں نے نوجوانوں کو بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی امت کے ساتھ رشتہ اتنا نازک اور پاکیزہ ہے، اگر کوئی نوجوان آقا کی زندگی کے جزیات کلیات پر اعتراض کا objection کا لفظ استعمال کرے گا تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ پہلے میں نے کہا کلمہ پڑھ کے ایمان کی تصدیق کر لو۔ ہاں، ان علماء سے بھی میں کہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، تم کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے نشانہ بنا کر اس طرح تمہارے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات اور تذبذب اور بدگمانی پیدا، اعتراضات پیدا کیے جاتے ہیں، تو علماء کے پاس آؤ اور کہو کہ حضرت مجھے وہ 11 شادیوں کا مسئلہ سمجھا دیجیے۔ آپ کو حق ہے سمجھنے کا، نوجوانوں کو، اور ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ ذہنوں پر موجود نوجوانوں کے شکوک و شبہات کا اطمینان بخش جواب دیں، ورنہ یہ علاوہ پکتے پکتے ان کو کفر و الحاد اور شرک و زندگیت میں پہنچا دے گا۔ تو اس لیے ہمارا نوجوان کہتا ہے، وہ مدلل پوچھتا ہے میرے پاس آ کر کہ حضرت انہوں نے 11 شادی کیوں کری؟ یہ رہا ریانش کمپنی کا امرت جوس، 42 جڑی بوٹیوں کو ملا کر بنایا گیا نیچرل جوس ہے، 650 پلس بیماریوں کے لیے کام کرتا ہے، اس کے اندر شوگر بھی نہیں ملایا گیا، اس کو ہر مریض استعمال کر سکتا ہے، اب تک اس کو استعمال کر کے ہزاروں مریضوں نے شفا حاصل کی ہے۔ اگر آپ بھی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں، انشاءاللہ پوری انڈیا میں آپ کہاں بھی ہو مکمل امانت داری کے ساتھ آپ تک مال کو پہنچایا جائے گا۔ جبکہ قرآن تو تھیوری ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلق ہوا القرآن، ان کی زندگی قرآن ہے، تو قرآن تو کہتا ہے 4 شادی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اور 7 شادیاں اضافہ کیوں کی؟ کیا وہ شہوت پرست تھے؟ نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کیا، کیا ان کو شہوت کا غلبہ تھا؟ یہ ہمارا نوجوان پوچھتا ہے۔ یہ کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
تو اس لیے میرے عزیز نوجوانوں اور جو ہے میرے عزیز والدین مائیں، اور جو ہے اب زمانہ کیف و متفق زندگی کا نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کوٹھی کا، بگلے کا، کار کا نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایمان کے بچانے کا مسئلہ ہے. اب ہمارے گھروں تک ارتداد آ گیا ہے. اسی لیے 100 سال اس سال پورے ہو رہے ہیں دعوت و تبلیغ کی محنت کے، جو مولانا الیاس صاحب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا. تو اس میں جو عمل ہے گشت والا عمل، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس گشت والے عمل کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے ہے. آدمی آنکھ کے بغیر اندھا ہو کر جی جائے گا، کان کے بغیر بہرا ہو کر جی جائے گا، زبان کے بغیر گونگا ہو کر جی جائے گا، ہاتھ کے بغیر لولا ہو کر جی جائے گا، پیر کے بغیر ننگا ہو کر جی جائے گا. لیکن بیک بون میں اگر ایک کلاٹ بھی اگر آ جائے ریڑھ کی ہڈی میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. بعض وقت مریضوں کے پاس میں جاتا رہتا ہوں عیادت کے لیے اہتمام سے، تو ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف والا کہتا ہے حضرت اس سے تو جان چلی جائے بہتر ہے، دشمن کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت کی فرمایا کرتے تھے ریڑھ کی ہڈی کے برابر یہ گشت والا عمل ہے پورے دن کے اندر. اور فرماتے تھے کہ تم اپنی گلیوں میں گشت کرو گے، اللہ ملکوں میں ہدایت کے فیصلے کریں گے. تو وہی حیثیت اس وقت میں جو حضرت محتمم صاحب مفتی ابوالقاسم صاحب موجودہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم میں میرے پیر بھائی ہیں، میرے شیخ کے اجل خلفاء میں سے ہے. مشاور میں 2000 علماء کے مجمع سے کہا کہ علماء کو ضروری ہے کہ اب جو ہے مولانا الیاس صاحب نے جس طرح دعوت کے کام میں بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے، بے روزے داروں کو روزے دار بنانے کے لیے، غیر دیندار کو دیندار بنانے کے لیے فرد اور گھر گھر کی محنت کی گشت والا عمل اس کام میں اہمیت کے ساتھ جاری کیا. اب وقت آ گیا ہے، امت ارتداد کے تھانے میں ہے. اس لیے علماء کو چاہیے، دعوت کے پرانے ساتھیوں کو چاہیے کہ ہم اپنے تمام تر مشغولیات کے باوجود، درس و تدریس کے باوجود اور دعوت کے اعمال کے باوجود 1 گھنٹہ خالص امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے گلیوں میں جائیں اور محلے میں جائیں اور باتیں کریں. ایک ایک فرد سے بات کر کے اندازہ لگائیں کہیں اس کا کسی باطل گمراہ فرقے سے کوئی تعلق تو نہیں ہے. حفاظت ایمان کے لیے اب ہم کو امت کے درمیان جانے کی ضرورت ہے. اب مسئلہ ایمان کا ہے، اچانک سے پتہ چلتا ہے. پرسوں ایک ویڈیو آیا کلیان کا، اور جو ہے تو اس وقت میں حضرت مولانا تشریف لے آئے. اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ آمد تیمم برخاست ہو گیا، میرا وقت بھی ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے اس وقت میں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو ہے ہمت کی بھی تو ضرورت ہے نا بڑوں کے سامنے بولا. لیکن میں اپنا عنوان پورا کر لوں گا انشاءاللہ بہت جلدی. میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت میں باطل میں نوجوان بچے اور بچیوں کو اور گود میں پلنے والے، گود میں آنے والی نسلوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نام کے مسلمان رہیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے اندر سے ایمان نکل جائے. تو اس لیے وہ طرح طرح کی شکلوں سے، اب تو حال یہ ہوا، معافی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں بھی تقریباً 20 اسکولوں کا فاؤنڈر اور سرپرست ہوں، پیٹرن ہوں. جگہ جگہ جہاں جاتا ہوں میں اسکولوں کے لیے تشکیل کرتا ہوں. اور اب تو علیمیہ کی بات میں سنتا میں تو میں اپنی ایجاد سمجھتا اور مجھے علماء کوئی فتویٰ لگا دیتے. لیکن مفکر اسلام مولانا علی علیہ الرحمٰن نے آج سے 40 سال پہلے کہہ دیا کہ علماء اب تک فضائل کی حدیثیں سنا کر مدارس اور مسجد کے لیے چندہ اور زمینوں کو وقف کراتے تھے. اب وقت آ گیا ہے 2 بچے جو مدرسوں میں آتے ہیں 100 میں سے 98 بچے میں سے 48 بچے تعلیم کے نام پر اسکول اور کالج میں ارتداد اور کفر اور الحاد پڑھ رہے ہیں. پرسوں میں دیکھ رہا تھا یہ نئی وہ یس کے ذریعے سے RTE اور NEP کے قانون جو ملک میں تلوار کی طرح سے مسلمانوں پر لٹک رہے ہیں اور مدرسے کے
طلبا اس کا نشانہ ہیں اور اس کے زد میں آ رہے ہیں. تو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے JOS جمعیت اوپن اسکول کا ایک شعبہ قائم کر کے NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے سے مدارس کو جوڑ کر حفظ کے ساتھ ساتھ 10ویں تک کی تعلیم کا نظام ہم بنا رہے ہیں. اچانک سے 11 بجے رات کو میرے استاد محترم حضرت مسیح الامت کے خلیفہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بانی و محترم جامعہ معہد العلوم پرنیر، جہاں میں 40 سال پہلے 2 سال پڑھا ہوں، میں وہاں کا قدیم طالب علم ہوں، تو حضرت نے بھیجا. مجھے پوری رات نیند نہیں آئی اور مجھے تعجب ہوا کہ جمعیت علماء کے اکابر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے مدارس کو جوڑ کر اس قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا جتن کر رہے ہیں. لیکن NIOS کے 10th اسٹینڈرڈ کے سوشل سائنس میں سبق ہے. NIOS کے 10th اسٹینڈرڈ کے سوشل سائنس میں سبق ہے کہ غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی اس نے امت پر احسان عظیم کیا کہ اس نے ہندو مسلم اتحاد کی علم برداری کی اور وہ اسلام کو جدید طریقے سے متعارف کرانے کا حق فریضہ ادا کر کے گئے. قادیانیت کا تعارف، قادیانیت کی تعریف، قادیانیت کا افادیت 10th اسٹینڈرڈ جس سے مدارس کے طلبہ جو ہے وہ اس کے ایگزام لکھ رہے ہیں، اور 7th اسٹینڈرڈ کے سوشل سائنس میں سبق ہے یسوع براکٹ میں جیسس جو خدا کا بیٹا ہے. کیا ہے یہ؟ شرک ہے. 4th اسٹینڈرڈ میں کبھی بچپن میں میری نانی نے مجھے کہانی سنایا تھا. ایک گاؤں میں ایک بادشاہ تھا، کہتے نانی سناتی ہے نا نواسے کو رات میں بازو میں لٹا کر لاڈ سے محبت سے. ایک گاؤں میں ایک بادشاہ تھا، کہتے اور انہیں بہت خرچ کرتا تھا، کہتے اپنی رعایا پر، پبلک پر. ایک دن وزیر بولا کرتے اور جب بادشاہ سلامت خالی اپنے خرچ کرتے رہیں گے یا کبھی آزمائیں گے کہ ضرورت پر آپ کی مملکت کے رعایا آپ کے ملک کی حفاظت کے لیے کام آئیں گے بھی یا نہیں. تو بادشاہ بولا کرتے کہ تمہیں بتاؤ کہ 7ویں طریقہ کیسا آزمانا کر دو. وزیر بولا کرتے والی جو کہانی ہماری نانی سناتی تھی، اب اس کو 4th اسٹینڈرڈ کے سوشل سائنس میں سبق بنایا گیا ہے اور 2 پیج میں وہ کہانی پوری کی جا رہی ہے. پہلے پیج میں فوٹو ہے، تصویر ہے کہ تصویر سے امیج سے بھی ذہن سازی کی جانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے فوٹو سے. تو مضمون چل رہا ہے، ایک فوٹو ہے، بادشاہ سلامت تخت میں ہے، 2 طرف سے وزیر کھڑے ہوئے ہیں، پبلک ہے، مختلف ضرورتوں میں لگی ہوئی ہے، مکانات ہیں. یہ کہانی شروع ہو کر چلی، دوسرے پیج پر پہنچ رہی ہے. تو دوسرے پیج میں کہانی ختم ہو رہی ہے کہ بادشاہ سلامت نے وزیر سے کہا تو وزیر نے طریقہ کار بتایا کہ بڑا ہاؤس بنایا جائے اور پبلک میں اعلان کیا جائے کہ اس کو ہمارے مملکت کی پبلک دور سے بھر دے اور مخبر متعین کر دیے جائیں کہ ساری پبلک کے دودھ بھرنے کے درمیان میں 2-4 افراد اتنے دودھ میں ہمارا پانی مل جائے گا تو کیا پتا چلے گا. اس میں پانی ملائیں گے تو مخبر متعین تعین کریں گے کہ کس نے پانی بھرا تھا اور وہ بادشاہ سلامت کے مملکت کے باغی ہیں. تو یہ کہانی جب دوسری اوپر سے چلی، چھوٹے 4th اسٹینڈرڈ کے معصوم ذہن کو ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ وہ دوسری کہانی جب دوسرے پیج میں پہنچ کر اینڈ ہونے جا رہی ہے تو ایک دوسری تصویر اور فوٹو ہے جس میں ایک ہاؤس بنا ہوا ہے. لوگ لا کر بالٹی میں، بندی میں، تمبالو میں اور لوٹے میں، گلاس میں دودھ ڈال رہے ہیں. ان کی جو لکوڈ اور مایا نیچے گر رہی ہے ہاؤس میں، تو اس میں لکھا ہے MILK ملک لکھا ہوا ہے. اس پوری بھیڑ کے درمیان میں 3 افراد کرتا پاجامہ اور داڑھی اور امامے کے ساتھ لا کر ڈال رہے ہیں اور ان کی لکوڈ میں لکھا ہوا ہے WATER اور کہانی کو ختم کیا جا رہا ہے. The bad man BAD برے نہ برا کو کہتے ہیں اور BEARD داڑھی والے کو کہتے ہیں. The bad man who put the water in the pond, he is the enemy of kingdom. کہانی ختم کی جا رہی ہے اور بچے کو بتایا جا رہا ہے وہ جو داڑھی والا، جھنڈے والا، پاجامے والا، امامے والا ہے جو پانی ڈال رہا ہے ہاؤس میں، وہ ملک اور مملکت اور کنگڈم کا دشمن اور باغی.
یہ کفر الحاد پڑھایا جا رہا ہے، تو میرے دوستو صرف اور صرف ہماری نئی نسل کی اور نوجوان بچے اور بچیوں کی حفاظت دینی تعلیم سے جڑنے میں ہے۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، میں خود ایک مرتبہ دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا مکتب کا عنوان نہ چھڑا، تو آج کے جلسے کا عنوان سن کر مجھے وہ ملفوظ یاد آ گیا۔ حضرت نے فرمایا مفتی سبیل صاحب کبھی اشرف علی بھی اپنے گاؤں کے بلیسپور کے مکتب کا طالب علم تھا، یہ مفتی اور شیخ الحدیث اور محترم بنا ہے اسی مکتب سے۔ تو میرے دوستو ان مکاتب کو معمولی مت سمجھو۔ ہمارے مفتی نور محمد صاحب اور ان کے رفقا علماء کرام زور لگا رہے ہیں منظم مکاتب قائم ہو جائے، محلوں میں قائم ہو جائے، قریوں میں قائم ہو جائے، لیکن ان کی کوشش اس وقت کامیاب ہے کہ آپ 100% اپنے بچوں کو مکاتب میں پہنچائیں گے اور ہمارا نوجوان 100% تعلیم بالغان اور بالغات میں پہنچیں گے، تب ہمارے علماء کی کوشش، ورنہ تو یہ علماء عند اللہ بری ہو جائیں گے کہ ہم نے تو کوشش کی تھی، لیکن بہت کوششیں بہت اداروں سے ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک 25% طبقہ بھی مکاتب میں نہیں پہنچا ہے۔ 400 مکانات مسجد کے ملحق ہیں تو 25 طلبہ مسجد میں پہنچ جانے سے کافی نہیں ہوگا۔ 400 گھر میں سے ایک گھر کا ایک بچہ ہے تو 400 بچے مکاتب میں پہنچنا چاہیے۔ یہ مکاتب ہی سے آئندہ نسل کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اور جو ہے یہ بچہ، میں نے سنا ایک بہت پرانے ذمہ دار تھے، یہ حضرات جانتے ہیں سبیل الرشاد کے، سبیل الرشاد میں حضرت باقیات الصالحات سے جب آئے اور دارالعلوم سبیل الرشاد کا قیام، ان بزرگوں کو دیکھ کر مجھے حضرت ہی کی باتیں یاد آ رہی ہیں نسبت کی بنیاد پر کہ یہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے فضلاء ہیں، فارغین ہیں، مایہ ناز فرزندان ہیں، ان کی نسبت سبیل الرشاد سے ہے۔ ہمارے بلیسپور کے ایک حاجی احمد حسین صاحب تھے، مولانا مزمل صاحب جانتے ہیں، پرانے لوگوں میں سے تھے، 90 سال ان کے صاحبزادے دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں پڑھاتے ہیں مولوی صاحب، تو جو ہے وہ ان کا انتقال ابھی 2-3 سال پہلے ہوا، لمبی عمر اللہ نے دی، بنا سے لے کر اس وقت تک وہ زندہ تھے، دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ میں ان کے گھر گیا بیماری پر عیادت میں، تو انہوں نے مجھے بتایا مفتی سبیل صاحب ایک مرتبہ شورا میں، دارالعلوم سبیل الرشاد کی شورا میں حضرت جب وہاں باقیات سے آئے تھے تو یہاں دارالعلوم سبیل الرشاد کے قیام کے ساتھ ایک پرائمری سیکشن بھی حضرت نے ابتدائی عصری تعلیم کے لیے قائم کیا تھا، 1ویں سے 5ویں تک۔ اس میں پورے 5 کلاس میں ملا کر 18-19 طلبہ تھے، وہ سیکشن ٹھٹر رہا تھا، تو شورا میں بار بار اس کے بارے میں بات آتی، تو بعض اراکین نے کہا حضرت اس کو بند کر دیجئے، اس کا جو ہے ہر مرتبہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو یہ ادارہ یہ شعبہ ٹھٹر رہا ہے، یہ 18 طلبہ 5 سال میں کیا کریں گے ہم؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت کا انداز ایسے ہی تھا، نہیں جی تمہیں اسے معمولی سمجھو نہ کہو، نہیں جی اسے تمہیں معمولی سمجھو نہ کہو، بچہ یہاں سے 5ویں پڑھ کر اسکول کو گئے تو بھی قرآن اور دین کا تعلیم حاصل کر کے جا رہا ہے اور اس کا مستقبل محفوظ ہے، اور بچہ 5ویں پڑھ کر مدرسے میں جماعت فارسی میں داخلہ لیتا ہے تو 2-2 4 اور صوبائی زبان اور کچھ انگریزی اور جو ہے کنڑ جان لیتا ہے، جو اس کی ایک ضرورت ہے اس ملک میں رہنے کی۔ یہ حضرت نے اس وقت فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو اس لیے مکاتب سے جڑنے میں اور تعلیم بالغان اور بالغات سے جڑنے میں ہمارا ایمان، یہ ایمان کی حفاظت کے مراکز ہیں۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب کبھی روزہ اقدس کے بازو میں پیر صاحب جو حضرت شیخ الحدیث کے صاحبزادہ تھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اسرار کے ساتھ ایک مضمون کا القاء ہوا، الہام ہوا، تو جلدی سے اپنے بھانجے حضرت مولانا عابد صاحب کے بڑے بیٹے جو اس وقت نائب ناظم ہیں مولانا سید جعفر صاحب دامت برکاتہم کو بلایا اور کہا کہ ایک مضمون آ رہا ہے، لکھ لو اس کو، تو لکھ لیا، اور میں نے بھی اس کو 5000 کی تعداد میں، مولانا مزمل صاحب میرے شہر میں آتے رہتے ہیں، وفاق المکاتب القرآنیہ کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کو شروع کرنے میں اور حضرت صاحبزادہ محترم حضرت علامہ مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم دونوں کی تحریک پر وہ ادارہ شروع ہوا تھا۔ اس وقت تقریباً 3500 بچے پڑھتے ہیں ہمارے شہر کے۔ حافظ
अब्दुर्रहमान सल्लल्लाहु हमारी मस्जिद महमूद के इमाम, उसके जिम्मेदार हैं। और मेरे बड़े अब्बा ने एक इमारत बड़ी बनाकर दी, 3 मंजिला की, मदरसे खलीलिया के नाम से, मस्जिद सादात इकबाल रोड के बाजू में, जो पूरी इमारत नीचे से ऊपर तक भरी रहती है। दिन भर मुख्तलिफ किस्तों में आते हैं तलबा पढ़ने के लिए। तो और जो है वो मकातिब कुरानिया मेरे दोस्तों हमारे ईमान के मराकिज हैं। तो मौलाना तलहा साहब की वो किताब मैंने उस इदारे से 5000 की तादाद में शाये करके घर घर पहुंचाया। मौलाना तलहा साहब ने फरमाया, भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये वाकया इस वक्त याद आ रहा है कि कभी किसी जरूरत से जा रहे थे तो दरमियान में कब्रिस्तान पड़ा, तो ये कब्र के अहवाल का इंकिशाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर किया गया कि वो साहिब कब्र के साथ बहुत सख्तरीन और जो है हालात हैं अजाब के, और जल्दी से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए तेजी से। और फिर जब वापस आए तो दोबारा उसी साहिब कब्र के अहवाल को बहुत ही राहत और आराम के नक्शे के साथ दोबारा इंकिशाफ किया गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह वही बंदा तेरा जाते हुए इतने अजाब में मुब्तला और वही बच्चा आते हुए इतने राहत और आराम के साथ। तो अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ईसा जिस वक्त तुम जा रहे थे तो वो उससे ज्यादा सख्तरीन अजाब का मुस्तहिक था। मैं रहमान और रहीम हूँ, इसलिए मैंने कुछ हल्का करके उसको अजाब दिया है। मैंने ईमान की दौलत दी उसको, लेकिन उसने ये जो है सारे गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारी, वो उससे ज्यादा का मुस्तहिक था। और जब वो आप वापस आ रहे थे, तुम वापस आ रहे थे, तो वो मरहूम मय्यत मरते वक्त में अपनी बीवी के हमल में बच्चा छोड़ के आया था, और वो बच्चा पैदा होकर आज पहली दफा इस काबिल हुआ कि तोतली जुबान से मकतब में उसकी मां ने भेजा और उस्ताद ने कहलवाया, तो उसने मेरा नाम लेकर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो मेरी रहमत जोश में आ गई। मैंने कहा जिस बाप का बच्चा मेरा नाम लेकर कह रहा है तो उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, तो मेरी गैरत पे तकाजा हुआ कि मैंने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे वेलगोड के रहमतुल्लाह भाई हैं, माशाल्लाह। इनको 1 महीना पहले से अल्हम्दुलिल्लाह अमरूद जूस दिया गया था। इनको घुटनों में तकलीफ थी। इनको इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ है इन्हीं से सुनते हैं। बोलो मामू, आपको क्या फ़ायदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बहुत कम हुआ है। अब चलता फिरता हूँ। हाँ, अच्छा माशाल्लाह। अभी थोड़ा है अभी, इंशाल्लाह वो भी कम हो जाएगा। कितने बॉटल पिए हैं आप तक? अब 2 बॉटल है। हाँ, दूसरा बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं नो? और पीना है। हाँ, और भी पीना है इंशाल्लाह। 1 बॉटल इस्तेमाल कर दिए हैं, दूसरा बॉटल शुरू किए हैं। 1 बॉटल के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह मामू खड़े होके चल रहे हैं, माशाल्लाह। बहुत अच्छा फायदा हुआ है। तो आप अदना को क्या बोलेंगे, इस्तेमाल करना है या नहीं? इस्तेमाल करना जरूर इस्तेमाल करना है। देखिए मामू ने भी बोले हैं, 1000 डाल दी है। हाँ, आपको 1050 हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, धागा भी कम नहीं हुआ। मामू इससे पहले 50,000 अस्पताल में खर्च किए हैं, इसके बावजूद भी इनको फायदा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 का अमरूद जूस इन्होंने खरीद के इस्तेमाल किए थे। 1 ही बॉटल के अंदर माशाल्लाह इनको अच्छा फायदा हुआ, और भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। से कहा कि उसकी तकलीफ को आजाद को राहत को आराम से बदलो। ये मकाती को मामूली मत समझो, ये मकाती तो हमारे दीन के मराकिज है। यहीं से मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम डॉक्टर, मुस्लिम IAS और मुस्लिम IPS और मुस्लिम IIT और मुस्लिम जो है नासा और नेवी के साइंटिस्ट और मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम इसी मकाती से पैदा होंगे। और यहीं से आलिम, हाफिज, मुफ्ती, काजी, यहीं से दाई पैदा होंगे। तो इसलिए आज का जलसा इसलिए रखा गया है कि अतराफ के पूरे आत्मकूर के कलिए मकातीब से जिंदा हो जाएं, और हमारे आत्मकूर के शहर का हर बच्चा, हर घर का
اور مکتب میں پہنچ جائے اور دینی تعلیم حاصل کر کے میں نے جو آیت پڑھی ام کنتم شہداء، علی علیہ الرحمہ کو آخری دنوں میں اس آیت کا اتنا زیادہ استحضار ہو گیا تھا کہ حضرت نے اس کو باضابطہ کتابت کرا کر اپنے مہمان خانے میں اپنے دفتر میں لگا لیا تھا۔ بنگلور کے مولانا سید شبیر ندوی اصلاح المنات والوں نے اس کو تبلیغ کی شکل میں شائع کر کے عام کیا ہے کہ یہ آیت بار بار پڑھتے تھے، ہر تقریب میں پڑھتے تھے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو اپنی اولاد کو بلایا اور ایک عجیب سوال کیا ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ اولاد کو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے باپ نبی، ہمارے دادا نبی، ہمارے پردادا نبی، اوپر سے نبوت کا سلسلہ، نیچے سے نبوت کا سلسلہ، اور ابا جان نے یہ سوال کیوں کیا کہ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو قرآن میں جو آیت ہے اس کا جو اسلوب ہے، ان کی اولاد نے جو جواب دیا قالوا نعبد الہک والہ آبائک والہ ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ ان کی اولاد نے جواب دیا ابو جان آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے ہمارے باپ دادا کی معبود کی عبادت کریں گے، اور جو ہے ہم ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو اللہ اکیلے وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے، اس اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمان جیئیں گے اور مسلمان مریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہ فکر ایک نبی نے اپنی اولاد اور اپنی نسل کے بارے میں دیا، اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اس وقت کوٹھی قبیلہ اقدار کا مسئلہ نہیں ہے، حفاظت ایمان، استقامت فی الدین اور خاتمہ بالایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم ایمان والی زندگی گزار کے چلے جائیں اور جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارے بعد ہمارے بچے اللہ کا نام لیتے رہیں اور ایمان کے تقاضے والی زندگی کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اس کے لیے مکان کی یہ مدارس میں تو ہر بیان آج کل جو ہے انہی تین تا پر ختم کر رہا ہوں۔ دینی تعلیم کی تا، دعوت و تبلیغ کی تا، علماء اور اللہ والوں کی صحبت کی تا، یہ تین تعلیم بات سے یہی کرنا ہے، یہی نکاتی فارمولہ ہے جو تم کو کرنا ہے۔ ہر عمر میں ہر شخص دینی تعلیم حاصل کرے، صرف بچوں کے لیے نہیں، بالغات بھی، بچیاں بھی، بالغان بھی اور بوڑھے بھی، سفید داڑھی والے بھی، لال داڑھی والے بھی، کالی داڑھی والے بھی، سب دعوت کے کام میں عمر کو لگ گئی۔ قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دعوت کا کام اتنا پھیلنے کے باوجود امت کا 25% طبقہ ابھی صحت و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتا ہے، اور دعوت میں لگا ہوا 75% طبقہ ابھی تک صحت و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ جبکہ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے دعوت کے کام میں صبح کے 2 گھنٹے تعلیم کے لیے خاص کیے ہیں، اور دوپہر کے 1.5 گھنٹے، کل دن میں 3.5 گھنٹے سب سے زیادہ طویل عمل جو ہے تعلیم کا ہے۔ لیکن فضائل قرآن کتنا سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی اب تک ہم کو قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ تو اس لیے دینی تعلیم کی تا، دعوت و تبلیغ کی تا، اور علماء اور اہل اللہ کی صحبت کی تا، اسی سے ہمارا ایمان باقی رہے گا، ورنہ ہمارا دشمن ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے بہت لڑدو کر رہا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال جو مجاہدین آزادی میں سے ہیں، ہمارے اکابر کے ساتھ صف اولیٰ میں تحریک آزادی میں شریک تھے، تقسیم ہند کے موقع پر کسی وجہ سے کراچی میں چلے گئے، لیکن انہوں نے خواب دیکھا تھا میرا ملک ہندوستان آزاد ہوگا تو اس کی سب سے پہلے پارلیمانی اجلاس میں میرا لکھا ہوا ترانہ اور نظم پڑھا جائے، جو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہم ہندو ستا ہمارا
مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں پیر رکھنا، یہ ترانہ جو لکھا تھا نظم اور جو ہے وہ تو چلے گئے، لیکن ان کا لکھا ہوا ترانہ پہلی پارلیمانی اجلاس میں پڑھا گیا۔ 78 سال آزادی کے ہو گئے، ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں، کالج میں، اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں ابھی بھی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے یہ جو نظم لکھا ہے اس میں ایک شعر ہے جو لب لباب اور اصل الاصول شعر ہے، اور اس شعر کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اسکول اور مدرسے والے بھی اس حذف شدہ شعر کے ساتھ یہ نظم پڑھتے ہیں۔ بہت سب کو معلوم نہیں کہ وہ اصل شعر کیا ہے۔ اس شعر کے ذریعے سے 35 کروڑ مسلمانوں میں ایمان کی توحید کی روح پھونکنا چاہتے تھے ڈاکٹر اقبال، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہندی مسلمانوں تمہارے ساتھ حالات آنے والے ہیں اور تمہارے ایمان کا سودا کیا جانے والا ہے۔ اس وقت میں تم کو جمنے کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، بہت بڑی نعمت اور امانت جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ وہ شعر ہے توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں، توحید مانا ایمان، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یہ پیغام دے کر گئے تھے، اس لیے حضرت مدنی کو راتوں میں نیند حرام ہو گئی، اور دینی تعلیمی بورڈ کو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے قائم کرنے کے لیے گاؤں گاؤں چپے چپے گئے، یو پی میں جا کر دیکھو، بہار میں جا کر دیکھو، ایسے قریے جو 50-60 سال کے بعد راستے نہیں ہیں۔ ہم کو آج جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، میرے اور آپ کے اکابر و اسلاف کس طرح ان گاؤں میں گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، صرف اس لیے گئے کہ ہمارے نسل کی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ آج کے اس جلسے کو بھی انتہا قبول فرمائے، اور جو ہے امت کے نوجوان بچے اور بچیوں کی اور ہمارے گودوں میں پلنے والی اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ فرمائے، اور ہمارے علماء اکرام کا جو منشا ہے کہ گھر جو ہے بستی بستی میں، گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں، نکڑ میں مکاتیب پھیل جائے۔ اس وقت سارے اکابر کا، نظام الدین کے، دیوبند کے، سہارنپور کے، ندوہ کے، مراد آباد کے، ہردوئی کے، سنبل کے، امروہہ کے، سارے جنوب شمال کے اکابر کا اور یہی متفقہ فکر ہے کہ کسی طرح مکاتیب گلی گلی کے نکڑ میں قائم ہو جائیں، 100% منظم مکاتیب میں طلبہ آ جائیں، اور ایمان کی حفاظت کا اللہ ان مکاتیب کو ذریعہ فرما دے۔ مظاہرون کی شورا میں میں ہوں سہارنپور کے، مولانا طلحہ صاحب نے لیٹر لکھا دارالعلوم کی شورا، مظاہرون کی شورا کو کہ آپ لوگ 25% اپنے بجٹ کا حصہ مکاتیب کے لیے قائم کریں، اور مکاتیب کو مدرسوں سے جوڑیں، مدرسے میں مکاتیب کا مرکز ہو، مبلغ طے کر کے گاؤں گاؤں جا کر رپورٹ لے کر کے آئے۔ الحمدللہ حضرت ہمارے مولانا طلحہ صاحب پیر صاحب ہمارے مظاہرون سہارنپور کے سرپرست ہیں، اور انہوں نے خط لکھا تو ہم نے پنکھے بچھائی، اور اس وقت دارالعلوم مظاہرون کے 8 کروڑ بجٹ میں سے تقریباً 1 کروڑ روپے مکاتیب کے لیے مختص کر کے ہریانہ اور پنجاب میں 427 مکاتیب، معیاری مکاتیب چل رہے ہیں، اور ان کو سالانہ مظاہروں میں بلایا جاتا ہے، اور اس کا پورا نظام ہے، تعلیم کا، نصاب کا، تعطیلات کا، امتحانات کا، اور اس کے لیے گاڑی ہے، دفتر ہے، عملہ ہے۔ اور مولانا مفتی صالح صاحب جو اس وقت جنرل سیکریٹری ہیں، مولانا شاہی صاحب کے صاحبزادے حضرت جی کے نواسے، وہ شعبہ مکاتیب کے ناظم ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مدارس میں مکاتیب کا شعبہ قائم کریں، اور اپنے بستی اور شہر اور اطراف و اطراف میں یہ کسی شخصیت مفتی نور محمد صاحب کا اکیلا کام نہیں ہے، ہم سب علماء کی ذمہ داری ہے، ہم سب اس سلسلے میں اندللہ مسئول ہیں۔ مدارس کے بجٹ میں حصہ مختص کر کے شعبہ قائم کر کے قابو پانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔